اما امیل المومنین حضرت اما سلمہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی کا نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اما سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مردار عورت دونوں جنتی ہو اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو عورت جنت میں اس مرد کو ملے گی۔ اس طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم تم دونوں عہد کر لے کہ ہم میں سے جو پہلے مر جاوے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو۔ اما سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد اما سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مجھ سے بہتر خاوند عطا فرمائے، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے جشن کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپس پر مدینہ طیب کی ہجرت کی، جس کے مفصل قصہ خود اما سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر لیا اور خود اونٹ کے نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کو لوگوں میں بنو مغیرہ نے دیکھا لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ تو اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دے؟ یہ شہر دو شہر بھرے۔ یہ کہا کر اونٹ کے نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الصدقہ کو جو ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصہ کے جری لی تو ہم میرے میکہ والوں سے بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکا سلمہ رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دے، جب کہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کا خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میری لڑکے سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرے لڑکا اور میرے شوہر تینوں جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے مائکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے دادیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی، نہ بچے مجھے مل سکے۔ ایک دن میرے ایک چاچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس کے مسکین پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے؟ اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چاچا زادہ بھائی نے کہا سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الصدقہ نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچوں کو دی۔ میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو جلدی 3-4 میل چلی تھی کہ تگی میں آسمان بن ظلم مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ
اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کو نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم، مجھے آسمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کے آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کے نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اس کی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کعبہ ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرم واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقتیں اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نہ کی ہو۔ اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہائی ہجرت کے ارادے سے چل دیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کو مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اس کے قبضہ میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہائی بھی جائز ہے، بشرطیکہ ہجرت فرض ہے، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرع اشکال نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔